عزیز طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب خیریت سے ہوں۔ دیکھیں، آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے اسے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ وقالت اليهود، کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، على شيء، کسی مذہب پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست اليهود، نہیں ہے یہودی، على شيء، کسی مذہب پر۔ وهم يتلون الكتاب، اور وہ حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، نہیں وہ جانتے مثل ان کی بات کے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے روز اس مسئلے میں جس میں وہ تھے اختلاف کرتے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن منع، اس شخص سے جو منع کرے، مساجد اللہ، جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، فیہا اسمہ، اس میں نام اس کا، وسعی فی خرابیہا، اور وہ کوشش کرے اس میں خرابی ڈالنے کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوها، یہ کہ وہ داخل ہیں اس میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پس جہاں کہیں تم متوجہ ہو جاؤ ادھر ہی ہے اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں۔ کل لہ قانتون، ساری چیزیں اسی کے لیے فرمان برداری کرنے والی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والے آسمان کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، بس بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے تو ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ کی باہمی مخاصمت۔ یہود و نصارہ کی باہمی مخاصمت۔ وقالت الیہود وہم یتلون الکتاب، اس آیت میں یہ اس ساری چیز کا ذکر ہے۔ یہود و نصارہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہتے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو باطل گردانتے تھے، باطل کہتے تھے۔ عقیدے کے اعتبار سے یہودی قوم بہرحال توحید پرست تھی، عیسائیت کا شرک، عقیدہ تثلیث وہ کسی صورت میں بھی قبول کرنے کو تیار نہ تھی، اس لیے وہ کسی حد تک حق بجانب بھی تھی۔ لیکن عیسائیوں نے صریحاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے انکار کر دیا، چنانچہ موجودہ انجیلوں میں شریعت موسوی کے متعلق ان الفاظ میں ذکر ملتا ہے، شریعت کے اعمال، موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ اگر راست باز شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا۔ یہود و نصارہ کا یوں ایک دوسرے کو باطل ٹھہرانا دونوں کے حق سے دور ہونے کا ثبوت تھا، کیونکہ دونوں ہی انبیاء بنی اسرائیل پر نازل شدہ صحیفوں کے مجموعہ تلاوت کرتے تھے، جیسے موجودہ دور کی اصطلاح میں عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے، اور دونوں گروہ ہی اس کے مقدس ہونے کے قائل ہیں۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سچی اور پیروی کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو بطلان پر مصر رہتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب یہ وقت نجران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت یہود کی جماعت بھی آ گئی، اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو جھوٹا اور گمراہ کہا، اور ہر ایک نے کہا کہ مخالف فریق کے مذہب میں ذرا برابر بھی صداقت نہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون،
اس آیت سے لے کر یختلفون یعنی یہ پوری آیت، اس کے اندر یہی حال ان لوگوں کا ہے جو کسی آسمانی کتاب کا علم تو رکھتے نہیں لیکن خود ساختہ عقائد اور رسوم میں مگن ہیں اور انہی کی پابندیوں کو سیدھی راہ اور ان سے اختلاف کو گمراہی تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں عرب کے مشرکین اور دوسرے باطل عقائد والے بھی شامل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اسے تسلیم بھی نہیں کرتے۔ پھر فرمایا ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کو خود اللہ تعالیٰ کرے گا، جس دن کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ ایک اور جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے، ان اللہ یفصل بینہم، سورۃ حج آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، یعنی مومنوں، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، مجوسیوں اور ان کے درمیان قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ سبا میں آیت نمبر 26 میں آتا ہے، کل یجمع بیننا ربنا، کہہ دے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کر لے گا، پھر حق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہ باخبر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلے سے حصی عملی فیصلہ مراد ہے، ورنہ جہاں سے دلائل و شواہد کا تعلق ہے، حق و باطل، کفر و ایمان کے درمیان یقینی فیصلہ تو اس دنیا میں بھی موجود ہے۔ بینہم سے مراد ایک فریق اہل حق اور ایمان کا، دوسرا گروہ اہل باطل و کفر کا، ان کے درمیان یعنی فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 114، مساجد میں ذکر اللہ سے روکنا ظلم ہے۔ ومن اظلم ممن منع، اس سے زیادہ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ذکر و عبادت کرنے سے روکے اور انہیں بے آباد بنانے کی کوشش میں لگا رہے۔ آیت کی تشریح میں مفسرین نے مساجد اللہ سے زیادہ تر مسجد حرام لی ہے، لیکن اسم جمع سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکم کو عموم حاصل ہے۔ اس آیت کے پس نظر میں دو واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائیوں نے یہودیوں سے جنگ کی، تورات کو نظر آتش کیا اور بیت المقدس کو ویران کیا۔ دوسرا یہ کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر 6 ہجری میں محض ضد اور تعصب کی بنا پر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جانے سے روکا۔ پہلے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب تعصب پرستی اور فرقہ بندی میں حد سے بڑھ چکے تھے اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا احترام ان کے دل سے اٹھ گیا تھا۔ دوسرے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ بیت اللہ کے تمام تر اہمیت اور رونق کا انحصار ان 360 بتوں پر ہے جو ہم نے اس مقدس گھر کی آبادی اور پوجا پاٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جو ہی ان کو وہاں سے اٹھا دیا گیا، بیت اللہ غیر آباد اور بے رونق ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیتے تھے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس طرح حق کے مٹ جانے اور باطل کے غالب آ جانے کا اندیشہ تھا۔ اولئک ما کان لہم، مسجد کو ویران کرنے کا خیال تک بھی لانا گناہ عظیم ہے۔ اس کے برعکس دلوں میں خوف خدا رکھتے ہوئے مسجد کی آبادی اور رونق کا سامان کرنا چاہیے۔ مساجد کی آبادی، رونق سے مراد صرف ان کی ظاہری زیب و زینت اور رنگ و روغن ہی نہیں، بلکہ ان کو کفر و شرک سے پاک کرنا، ذکر اللہ، قیام الصلاۃ اور اشاعت اسلام کا مرکز قرار دینا مراد ہے۔ آیت سے ایک اشارہ یہ بھی نکلتا ہے کہ مسجدوں کی تولیت اور نظم و نسق ظالموں اور مشرکوں کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کو یہ شرف حاصل ہونا چاہیے تاکہ اگر شریر لوگ وہاں جائیں تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو خمیازہ بھگتیں گے۔ اس آیت کا اطلاق متشدد مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے جو محض گروہی تعصب کی بنا پر دوسرا مسلک رکھنے والوں کے لیے اپنی مساجد کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور مسجدوں کو کسی خاص فرقے اور مسلک سے مخصوص کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرے مسلک رکھنے والے مساجدوں کی بھرمتی کرنے کے لیے جسارت بھی کر گزرتے ہیں۔ اس آیت کے پیش نظر کسی فرقہ کو دوسروں کی عبادت گاہوں کو اجاڑنے اور مسمار کرنے یا ان کی توہین کرنے کی قطعی اجازت نہیں۔
نیز افراد کے ذریعے عبادت میں اختلاف ہو تب بھی کسی فرد کو حق خاص حاصل نہیں کہ دوسرے کو عبادت کرنے سے روکے. جو ایسا کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. مفسرین نے بھی یہ کہا ہے کہ جس طرح ذکر الہی مسجد کی آبادی اور رونق کا باعث بنتا ہے، اسی طرح برے کام اور بدعات کا ارتکاب مسجد کی ویرانی سمجھی جائے گی. اس کے علاوہ تمام باتیں جو مسجد میں نمازیوں کی کمی کا باعث بنے وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اس آیت مبارکہ کے اندر لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یعنی وہ لوگ جو اپنی شرارتوں کی بدولت مسجدوں کو بے آباد کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. عذاب آخرت کا تجربہ تو آخرت میں ہوگا ہی، باقی دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی کا مشاہدہ تو چند روز میں سب کو ہو گیا. یہود، مشرکین، منافقین، سارے اعداء اسلام جزیرہ عرب میں اور اس کی سرحدوں میں دیکھتے ہی دیکھتے نیست و نابود ہو کر رہے اور قرآن مجید کو پیش گوئی لفظ برفظ پوری ہوئی. تفسیر آیت 115 جہد پرستی کی ممانعت وللہ المشرق والمغرب، یعنی تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی ذات وہاں موجود ہے اور تم جہاں بھی جاؤ اللہ کو موجود پاؤ گے. تمام سمتیں اور اطراف اللہ ہی کی ہیں. زمانہ جاہلیت میں لوگ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان کا پابند سمجھتے تھے، لہٰذا وہ خدا کی طرف منہ کرنا ضروری سمجھتے تھے اور سمت وہ خود ہی متعین کر لیتے تھے. یہود و نصارہ کا بھی آپس میں اس بات پر جھگڑا تھا. دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن ہر ایک نے ایک سمت مقرر کر رکھی تھی. وہ اسی سمت کو بہتر سمجھتے تھے. یہود نے مغربی کو اور نصارہ نے مشرقی سمت کو منتخب کر رکھا تھا. قرآن حکیم میں اس عقیدے باطل کی نفی کی گئی اور یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت کے اندر محدود نہیں ہے اور نہ ہی وہ مکان میں قید ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی اسے اخلاص کے ساتھ پکارا جائے وہ ضرور متوجہ ہوگا اور خوب جانتا ہے کہ کون سچے دل سے مجھے پکارتے ہے اور کون محض دکھاوے کے لیے. اس آیت کا ایک پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے چونکہ مسافر اور سوار کو قبلہ کی سمت معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہوا کہ ایسی صورت میں جس طرف بھی منہ کر کے عبادت کرے گا اللہ کے ہاں قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر سمت پر حاوی ہے. واسع علیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود، تنگ دل، تنگ نظر، تنگ دست نہیں جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے، اس کا زاویہ نظر اور دائرہ فیض بھی وسیع ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں کس وقت کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وسعت والا ہے، وسیع ہے. وہ اس کی زمین بھی وسیع ہے اور اس کی سوچ اور اس کا فیض بھی وسیع ہے. آیت نمبر 116 عقیدہ شرک کی تردید. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. اس آیت میں عیسائیوں کی ایک اور گمراہی پائی جاتی ہے. اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے. یہ عقیدہ شرک کی بدترین شکل ہے. اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس طرح کے تمام بہت تصورات سے پاک ہے. اسے ان باتوں کی احتیاج نہیں کہ اسے اپنی نسل آگے پھیلانا مقصود ہو یا وہ انسانوں کی طرح اولاد رکھنے کا خواہش مند ہو یا محتاج ہو. استغفر اللہ معاذ اللہ. عیسائیوں کی طرح یہود بھی اسی گمراہی میں مبتلا ہے. وہ اسی قسم کے عقائد حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں. مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی تو اولاد نہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے سوا جو بھی ہے اس کی ملکیت ہے. زمین و آسمان کی کل ہستیاں اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں، جنہیں ایک ایک کر کے اس نے گھیر رکھا ہے. ان میں سے ہر ایک کے پاس تنہا پیش ہونے والا ہے. پس غلام اولاد نہیں بن سکتا. ملکیت اور ولدیت تو مختلف اور متضاد حیثیتیں ہیں. صحیحین میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری باتیں
سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، وہ انہیں رزق اور عافیت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے مولا کریم تو اپنے خزانہ غیب سے، اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ سبحان اللہ۔ اے مولا کریم تو اپنے خزانہ غیب سے آتش پرستوں اور نصارہ وغیرہ سب کو روزی پہنچا رہا ہے، بھلا تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم رکھے گا جبکہ دشمنوں کے ساتھ تیرا ایسا شفقت آمیز سلوک ہے۔ تفسیر آیت نمبر 117 بدیع السماوات والارض۔ ابداع میں بغیر کسی سابقہ نمونے اور بغیر کسی اوزار کے کسی چیز کی تخلیق کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ صرف خالقیت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر اللہ کسی چیز کو بنانے میں مادے کا بھی محتاج ہوتا ہے اور اوزار کا بھی، جس طرح ایک معمار مکان کی تعمیر میں اینٹ، ریت، بجری کا بھی محتاج ہے اور اپنے مخصوص ہتھیاروں کا بھی۔ ان دونوں کے بغیر وہ اپنے فن کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نیست سے ہست میں لانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ جب کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ادھر کا ارادہ ہوتا ہے اور ادھر وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اس آیت میں مشرک قوموں کے غلط عقیدوں کو رد کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مادہ پہلے نہ کسی شکل میں موجود تھا، کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، بس اسے اللہ نے ترتیب و ترکیب دے کر کائنات کو پیدا کیا۔ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا ہی کیا ہو جو کسی چیز کی تخلیق میں نمونے اور مادے کا محتاج ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں میں شرک اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تعین کرتے ہیں۔ چونکہ انسان خود کمزور اور بودا ہے، اس لیے وہ خدائی صفات کو بھی محدود کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے قول کن میں ہے ساری چیز، جب وہ ارادہ کرتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے فرماتا ہے تو ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اس چیز سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔